اور 11ویں شریف تو بڑی دھوم دھام سے بہت سارے لوگوں کو کھلاتا، پورے گاؤں والوں کو، سب کھاتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے۔ اب اس شخص کی ایک خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آتے بھی جاتے ہیں میرے پاس، میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ میرے پاس ایک سال دعوت آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاں آنا ہے، فلاں دن ہے۔ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے، میں نے قبول کر لیا۔ پھر وقت قریب آتے آتے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، اور اتنی سخت چیزیں تھیں کہ جس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کروں گا۔ میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، کافی دن ہو گئے تھے۔ 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا۔ مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے۔ وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا۔ سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا۔ تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر۔ دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے۔ جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، 11ویں شریف میں وہ غلطی جو اکثر لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بیان حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کا ہے، جو ہمیشہ دین کی گہرائی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ 11ویں شریف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی یاد میں منائی جانے والی ایک روحانی محفل ہے، لیکن افسوس آج بہت سے لوگ اس بابرکت موقع کو بھی رسم و رواج، دکھاوے اور غیر شرعی کاموں میں بدل دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے اس بیان میں نہایت پیار اور بصیرت کے ساتھ سمجھایا کہ 11ویں شریف کا اصل مقصد کیا ہے اور کن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے دوستو، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں منانے کا مطلب صرف کھانا پکانا یا محفل سجانا نہیں، بلکہ ان کے کردار، ان کی تعلیمات اور ان کی اللہ سے محبت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام یہ تھا کہ بندہ ہمیشہ عاجزی میں رہے، اللہ کے حکم پر چلے، نماز قائم کرے، حلال رزق کمائے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، مگر عبادت صرف اللہ کی کرے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نیتوں کو بدل دیتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ، حالانکہ غوث پاک نے خود فرمایا تھا کہ جس نے اخلاص چھوڑ دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ ہمیں یاد رکھنا
ہوگا کہ 11ویں شریف کا مقصد صرف ذکر اور فاتحہ نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف کرنا، اپنی نیت کو درست کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ دوستو، اگر ہم نے اس دن اللہ کو بھلا دیا تو سمجھو ہم نے غوث پاک کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ اسی لیے مفتی سلمان اظہری صاحب ہمیں یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو درست رکھو، اپنی نیت کو خالص رکھو اور 11ویں شریف کو عبادت اور اصلاح نفس کا ذریعہ بناؤ۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم 11ویں شریف کو محض ایک تقریب نہیں بلکہ روحانی تربیت کا دن بنائیں گے، غوث پاک کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، تقوی، عبادت، صدق اور اللہ سے محبت کے راستے پر۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے اور ہمیں اپنے ولیوں کی محبت میں ثابت قدم رکھے۔ تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا ہو، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا، کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا۔ یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے، وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا، جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے۔ کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے خواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے، کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا، کانٹیکٹ میں تو تھا ہی، ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی، ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں۔ میرے عزیزو، حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو، دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا، اندازہ کرو میرے عزیزو۔ اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک
کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا. اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں. عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی. اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے. تو یہ صرف علماء، دعات، مبلغین کا کام ہے. جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے. لیکن عوام الناس، عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا، یہ کہا جاتا ہے. لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا. وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا. اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے. وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ. غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی. لے کر کے گئے، لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے. پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا. اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا. یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو. اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا. کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا، اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے. جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں، خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو. الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ نے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کا یہ پراثر بیان سنا جس میں 11ویں شریف کے اصل مقصد اور نیت کی اصلاح کا پیغام دیا گیا. واقعی یہ دن صرف فاتحہ یا نیاز بانٹنے کا نہیں بلکہ اپنے دل کو پاک کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، بندگی اور دین کی خدمت میں گزاری.
ان کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر 11ویں شریف منائی جائے تو صرف ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری، دکھاوا یا فخر و غرور سے کی گئی کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ دوستو، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غوث پاک نے ہمیشہ توحید، تقوی، صبر اور عاجزی کا سبق دیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 11ویں شریف کو محض ایک روایت نہیں بلکہ اصلاح نفس کا ذریعہ بنائیں، اپنے گھروں میں ذکر الہی کریں، درود و سلام پڑھیں اور اپنی نیت کو ہر حال میں خالص رکھیں۔ اگر دل میں اخلاص ہوگا، نیت صاف ہوگا اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگی تو یہی 11ویں شریف ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہماری 11ویں شریف کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔